برے خاتمے کا خوف۔ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، جو موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے بے خوف رہے گا، اس کی موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، یعنی اس کا ایمان اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنے کی وجہ سے چھینا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، کیا گناہ کی کثرت نظر آ رہی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر ارشاد فرمائی، اللہ عز و جل کی قسم، میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ میں تو موت سے پہلے ایمان چھن جانے کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، جب میرے والد گرامی پر نزا کا عالم طاری ہوا، میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے جبڑے باندھنے کے لیے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پکڑ رکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کبھی بے چین ہو جاتے اور کبھی افاقہ محسوس کرتے اور کہتے، خبردار، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ میں نے عرض کی، ابا جان، آپ رحمت اللہ علیہ اس عالم میں ایسے انداز میں کس سے مخاطب ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، کیا تم نہیں جانتے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ابلیس میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے، اے احمد، مجھے ایک بار تو آزما لو، لیکن میں اس سے کہہ رہا ہوں، جب تک میں مر نہ جاؤں مجھ سے دور رہو۔ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرید گناہوں میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے، جبکہ عارف کفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے۔ منقول ہے، کسی نبی علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی بھوک اور سردی کی شکایت کی تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی بھیجی، اے میرے بندے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تیرے دل کو اپنی ناشکری سے محفوظ کر دیا ہے، پھر بھی تو مجھ سے دنیا کا سوال کرتا ہے؟ تو وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر عرض کرنے لگے، کیوں نہیں یا رب عز و جل، بے شک میں راضی ہوں، مجھے ناشکری سے بچائے رکھنا۔ جب راسخ قدمی اور قوت ایمانی کے باوجود عارفین کے برے خاتمے سے خوف کا یہ عالم ہے تو ہم جیسے کمزور ناتواں بندے کیوں نہ ڈریں؟ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، موت سے پہلے برے خاتمہ کی چند علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلا بدعت میں مبتلا ہونا اور عمل میں نفاق۔ ان کی پہلی بات کی تائید دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بھی کرتا ہے کہ بدعتی لوگ جہنم میں جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ کنز الاموال، کتاب الایمان والاسلام، باب البدع والرفض من الاکمال، اور حدیث نمبر ہے 1121، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 123 ہے۔ دوسری بات کی طرف نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان علی شان میں ارشاد فرمایا ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس
امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الایمان باب خصال المنافق اور حدیث نمبر ہے 2132۔